السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام، عزیز ساتھیو، سب سے پہلے آپ حضرات بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس باعظمت ہستی کی سیرت کو بیان کرنے کی جرأت کر رہا ہوں جو ذات و نسب میں سب سے اعلیٰ، حسب میں سب سے برتر، جس کی سیرت ممتاز، جس کے ایک ایک کلمے پر پھول جھڑتا ہوا، جس کا دل و دماغ بچپن ہی سے عدل و انصاف کا سرچشمہ مزین تھا، جس کی زبان خدا کی حمد سے آراستہ اور مزین تھی، وہ حبیب پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی سیرت در حقیقت ذات شخصیت کی سیرت نہیں ہے، بلکہ پورے عالم انسانیت، پورے عالم شخصیت کی مقدس سیرت ہے۔ آپ کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت تمام کتب منزل من السماء کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت تمام کتب تفاسیر کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت عرب و عجم غرض کے کائنات کے ذرے ذرے کی سیرت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ انسانوں نے اپنا ہوش و حواس کھو رکھا تھا، ظلم و ستم کے اندھیریوں نے گمراہ کر رکھا تھا، بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج عام ہو چکا تھا، فتنہ فساد قتل غارت گیری کا بازار گرم تھا، عدل و انصاف سچائی و صداقت کا بالکل نام مٹ چکا تھا، لوگ طاقت و قوت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے، عمرہ حضرات غریبوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، کمزوروں کو غلامی کی زنجیروں پر جکڑایا گیا تھا، ان کو مجبور محض شمار کیا جاتا، ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، دختر کشی عام ہو چکی تھی، خاص طور پر عرب معاشرہ عربی نازیبا حرکت کو افتخار کیا کرتے تھے۔ جب لڑکی کی 5 یا 7 سال کی عمر ہو جاتی تو اسے شہر اچھے اچھے لباس پہنا کر شہر کے باہر لے جایا کرتے اور وہاں پہلے سے ایک گڑھا تیار کیا جاتا، اس گڑھے میں اس بچی کو دھکیل دیتے، وہ بچی چیخ چیخ کر اپنے باپ کو آواز دیتی، اس سے فریاد کرتی، لیکن ظالم باپ اس گڑھے میں پتھر ڈال کر زمین کو ہموار کر کے واپس ہو جاتا۔ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ خرابیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کوئی نیکی کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، آپسی اختلافات میں فوراً جنگ چڑھ جاتی تھی، انسان بد اخلاقیوں کے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پورا عالم انوار و برکات سے روشن منور ہو گیا، کسریٰ کا آتش زدہ بجھ گیا، عیسائیت کا چراغ گل ہو گیا، کفر و شرک کافور ہو گئی، کفر کی دنیا برباد ہو گئی، مکہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو سے معطر ہو گیا، بنجر زمین شاداب ہو گئی، بیت اللہ کے در و دیوار سے ایک روشنی چمکی، گویا خدا نے خوشخبری سنا دی، اے کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں تیرے اندر 360 بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، باشندگان مکہ نے تمہاری سرزمین کو ناپاک کر رکھا تھا، آج تجھے پاک کرنے والا، خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، دن اور رات احد کی صدائیں بلند کرنے والا اس پاک دھرتی پر قدم رکھ چکا ہے، اب تمہارے درمیان ایک خدا کی عبادت کی جائے گی۔ محترم حضرات، آپ کی آمد پر کسریٰ کے 14 شاہی شاندار کنگڑے ٹوٹ گئے، گویا خدا نے اشارہ کر دیا، اے بادشاہ تمہارے 14 شاہی تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں گے، تمہاری سلطنت برباد ہو
کہ یہ جو دنیا ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کر رہی ہے، آپ کی آمد پر انسانی جذبات ابھرنے لگیں گے، برائیوں سے نفرت ہونے لگے گی، آسمانی فضائے خوشبو سے لبریز ہوگی، ہر فرد و بشر کے اندر اخلاقی جذبات ابھرنے لگیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بھلائی کی جانب مائل کرنا شروع کیا، عدل و انصاف کا ایسا لاجواب عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا ضلالت و گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت کی طرف مائل ہو گئی۔ آپ نے وقت کے گمراہوں میں غرق شدہ انسانوں کو ایک نئی زندگی دینے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ دامن اسلام کو اختیار کرتے اور آپ کے ہر ایک بات پر لبیک کہتے، لیکن انہوں نے حق فراموشی شروع کی۔ آپ کے اطاعت کرنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ حضرت بلال کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ جب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو کفار مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور کے قدم بقدم چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کے ذریعے اپنی زندگی کے کارواں کو ترقی دینے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔